السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں سجاد خلیق ایک بار پھر آپ کے روبرو آج ایک بہت قیمتی چیز لے کر کے آیا ہوں۔ آپ لوگوں کا اصرار تھا اور بہت سارے لوگوں نے میسج کیا تھا، اور میری بھی ترتیب جو وہ کچھ غلط ہو گئی تھی۔ پہلے یہ ہونا چاہیے تھا کہ جاب حاصل کرنے کی جو درخواست ہم لکھیں، اس کے بعد پھر یہ کہ کہیں چھٹی کی درخواست ہمیں لکھنا ہو۔ اس لیے میں آج لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے ملازمت حاصل کرنے، نوکری حاصل کرنے اور جاب حاصل کرنے سے متعلق ایک مکمل معلوماتی رہنما ویڈیو کہ انشاءاللہ، اور بہت تطبیقی انداز میں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے آپ پوری طریقے سے خود سے عربی میں درخواست لکھنے پر آپ قادر ہوں گے، اور آپ لکھ سکیں گے درخواست، اور عربی ہی میں لکھنا چاہیے اور عربی ہی میں لکھیے۔ تو آج چلیے میں آپ کو آج مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے آپ ایک خوبصورت اور بہترین درخواست عربی میں کیسے لکھ سکتے ہیں جب آپ کو کہیں نوکری حاصل کرنا ہو، چاہے وہ کسی مدرسہ میں ہو، کسی ادارہ میں ہو، کسی اسکول میں ہو، کسی آفس میں ہو، یا کسی کمپنی میں ہو، کہیں بھی آپ چاہیں تو وہ درخواست لکھ سکتے ہیں، اور بہت پریکٹیکل میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بورڈ پر اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیسے ہمیں درخواست لکھنا ہے۔ تو دوستوں، میں نے پوری درخواست کو اس پر لکھ دیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کی ایک ایک شق کو سمجھیں گے، اور اس طرح اس پر قدرت حاصل کریں گے کہ اگر ہمیں کسی اس سے متعلق اگر کوئی بھی درخواست لکھنی ہو تو ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ ملازمت کی درخواست سے متعلق ایک بنیادی چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں ہمیں اپنی اہلیت اور اپنی قابلیت کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم پہلے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی درخواست کو لکھیں گے تو اس کے اجزاء اور اس کے عناصر کیا ہوں گے۔ اس میں جو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلمات خطاب، یعنی سامنے والے کے منصب اور اس کے مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے مناسب کلمات استعمال کرنا خطاب کے لیے، اور عربی میں یہ بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اس کے بغیر آپ کہیں درخواست لکھ نہیں سکتے ہیں۔ اگر درخواست لکھیں اور اس میں ایسی چیز جو اس منصب کے مخالف ہے اور اس سے مطابقت نہیں رکھتی، اگر وہ آپ لکھتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ درخواست ریجیکٹ ہو جائے گی اور وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے یہاں پر، اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لکھا حضرت مدیر۔ اب جہاں آپ ملازمت کرنا چاہتے ہیں یا تو وہ کوئی کمپنی ہوگی یا پھر کوئی ادارہ ہوگا، اور اس کو جو آپ درخواست لکھیں گے، جسے کسی کمپنی میں لکھتے ہیں تو ڈائریکٹر ہوگا تو ہم مدیر استعمال کریں گے، کسی ادارے میں ہیں اور کوئی محتمم ہے تو اس کے لیے مدیر استعمال کریں گے، اور اگر کوئی سیکریٹری ہے تو اس کے لیے ہم الامین العام استعمال کریں گے۔ تو جیسے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سیکریٹری وغیرہ کو لکھنا ہو تو الامین العام لکھنے ہیں، اور ڈائریکٹر کو لکھنا ہو یا محتمم کو لکھنا ہو تو اس کے لیے ہم مدیر کا استعمال کریں گے۔ اب آگے اس ادارے کا نام لکھیں گے، یا پھر یہ ہے کہ جو کمپنی اس کا ہم نام لکھیں۔ جیسے کمپنی ایک فرض مثال کے طور پر ایک کمپنی ہم لکھ لیتے ہیں کہ سعادت مدیر شریکتی وپرو ایک کمپنی ہے، ہم نے اس کا اسی نام لکھ دیا۔ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پر یہ نشان لگایا اور ہم نے آگے لکھا المؤقر، حضرت مدیر شریکتی وپرو المؤقر۔ اب یہاں پر اگر آپ وہ سامنے والا اگر مسلمان ہیں تو یہاں پر آپ آگے بڑھا سکتے ہیں حفظہ اللہ ورعاہ، حفظہ اللہ ورعاہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر مسلمان نہیں ہے تو اس کو یہاں سے آپ ختم کر دیں گے، اور صرف المؤقر رہنے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک چیز سمجھیے کہ جیسے اگر آپ یہاں پر یہ بھی حضرتو کے بعد آپ حضرتو السیدی بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور مدیر کی جگہ آپ المدیر بھی کر سکتے ہیں۔ المدیر جب کریں گے تو ہم کہیں گے لشریکتی وپرو، حضرت السید مدیر شریکتی وپرو، یا حضرت المدیر لشریکتی وپرو، یا حضرت السید المدیر لشریکتی وپرو۔ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور سمجھیے کہ جیسے یہاں پر حضرت السید لکھا جو استعمال ہوتا ہے ڈائریکٹر کے لیے وغیرہ محتمم کے لیے، لیکن یہاں پر اگر آپ حضرت السید کی جگہ آپ ایک چیز اور لکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے سعادت مدیر، یا سعادت المدیر لشریکتی وپرو، یا سعادت مدیر شریکتی وپرو المؤقر حفظہ اللہ ورعاہ۔ اس بہت نازک ہوتا ہے، اس کو آپ کو بالکل کلیئر کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہم نے جب سامنے کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں کسی ڈائریکٹر کو دینا ہو لیٹر، یا کسی ڈائریکٹر کے نام یا کسی محتمم کے نام، تو ہم لکھیں گے مدیر۔ سیکریٹری وغیرہ ہو تو ہم لکھیں گے اس کے لیے الامین العام۔ یہ سمجھ لیا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ
یہاں پر ہم یہ نشان لگا کر کے المؤقر لگائیں گے مسلم غیر مسلم سب کے لیے، لیکن اگر مسلمان ہے تو ہم کہہ دیں گے حفظہ اللہ ورعاہ. یہ سمجھ لیا. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ حضرتو صرف حضرتو استعمال کر سکتے ہیں، حضرت السید استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد سعادتو بھی استعمال کر سکتے ہیں. حضرتو یا حضرت السید کی جگہ یہ سعادتو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مدیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر شریکتی وبرو ہوگا، اور ہم المدیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جب المدیر کریں گے تو ہم کہیں گے لی شریکتی وبرو. یہ آپ نے سمجھ لیا. تو آگے چلیے تحیہ طیبہ. یہ میم ڈالیں گے ہم موضوع کے، اس میں موضوع ہے، یا تو ہم میم ڈال دیں یا پھر ہم یہاں پر موضوع لکھ دیں. ٹھیک ہے، موضوع. اب آپ کو یہاں پر موضوع ڈال کر کے یہ نشان لگانا ہے. اب یہاں صرف میم لکھیں یا پورا موضوع لکھیں، بات ایک ہی ہے. اس کے بعد یہ نشان دیں گے. اس کے بعد ہم لکھیں گے طلب لی وظیفہ. اور آپ کس چیز کی نوکری کرنا چاہتے ہیں؟ ایک معلم کی، ایک مترجم کی، ایک انجینئر کی، ایک ڈاکٹر کی. تو وہاں پر آپ لکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر ہم کو مان لیجیے کہ مترجم کی نوکری کرنی ہے، تو طلب لی وظیفتی مترجم. طلب لی وظیفتی مترجم یہ ہو گیا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے، یہ لکھنا ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، موضوع طلب لی وظیفتی مترجم. یہاں تک تو ہو گیا، یہاں تک ہم نے سمجھ لیا. اب یہ سمجھنا ہے کہ اس کے مشمولات اور اس کے مضمون کیا ہوتے ہیں جو خود درخواست ہوتے ہیں. تو اس کا درخواست جیسے عام طور پر ہم اردو میں لکھتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے کسی آسامی کے خالی نوکری کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو آپ وہاں درخواست دیتے ہیں اور اس میں اپنی اہلیت ظاہر کرتے ہیں. تو اسی طرح کے مضمون ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے میں نے کیا لکھا ہے. علمت عن طریق مصدر موثوق به. مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی لکھتے ہیں. مجھے ایک جو طریقہ ہے، اب جیسے آپ کو کسی خاص ذریعے سے پتہ چلا ہے، جیسے کوئی ویب سائٹ ہے، جیسے مان لیجیے naukri.com وغیرہ، جو بھی ویب سائٹ ہے، تو اس پہ آپ لکھیں گے علمت عبر موقع naukri.com. ٹھیک ہے، اب ایسے لکھیں گے. لیکن جو عام طور پر جو لکھا جاتا ہے، جو آپ ہر جگہ جس کو اپلائی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے علمت عن طریق مصدر موثوق به. باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے بأن لدیکم وظیفہ شاغرہ، کہ آپ کے پاس یا آپ کی کمپنی میں یا آپ کے ادارے میں خالی آسامیاں ہیں. بأن لدیکم وظیفہ شاغرہ، آپ کے پاس خالی سیٹ ہے یا خالی نوکری ہے. اب وہ نوکری کس چیز کی؟ جس چیز میں آپ اپلائی کر رہے ہیں، کس چیز کی نوکری چاہیے؟ تو یہاں پر میں نے یہ جگہ خالی چھوڑی ہے. جیسے آپ انجینئر ہیں تو یہاں لکھیں گے مہندس، ڈاکٹر ہیں تو لکھیں گے طبیب. اس طرح سے جو بھی آپ کا پیشہ ہے. میں مان کے چلتا ہوں کہ مترجم ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے وظیفۃ شاغرۃ لی مترجم. لی مترجم. ٹھیک ہے، وظیفہ شاغرہ لی مترجم. یہ سمجھ لیا. آگے سمجھیے وَأَعْتَقِدُ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَشْغُلَ هَذِهِ الْوَظِيفَةَ بِجَدَارَةٍ. اور میرا خیال یہ ہے کہ میں اس جاب کو، اس نوکری کو بہت اچھے سے کر سکتا ہوں، یعنی میرے اندر یہ قابلیت ہے. تو آپ یہاں پر کیا لکھیں گے؟ وَأَعْتَقِدُ أَنِّي. اور یہاں پر وَأَعْتَقِدُ کی جگہ ایک چیز اور لکھ سکتے ہیں. یہ وہ کیا لکھیں گے؟ جیسے وَأُوَكِّدُ لَكُمْ بِأَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَشْغُلَ، یا پھر وَأَعْتَقِدُ أَنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أَشْغُلَ هَذِهِ الْوَظِيفَةَ بِجَدَارَةٍ. سمجھ لیا؟ آگے دیکھ لیے. اب یہاں تو ہم نے تمہیدی بات ختم کر دی. اب یہاں پر ہم کو اپنی اہلیت بتانی ہے، اپنی قابلیت بتانی ہے. تو علماً بأن لدی شہادہ، واضح رہے کہ میرے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے، جو میرے پاس تعلیمی سند ہے، تعلیمی ڈگری ہے، وہ اس طرح کی ہے. یہاں پر آپ کو تعلیمی اسناد لکھنی ہے، تعلیمی سرٹیفکیٹ جو آپ کے پاس ہے وہ لکھنا ہے. تو یہاں پر آپ وہ لکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس میں لکھیں گے لدی شہادت الدبلوم و شہادت البکالوریوس و شہادت الماجسٹر و شہادت الدکتورہ فی مجال الطب یا فی الطب. ٹھیک ہے، یا اس طرح سے آپ مہندس ہیں تو فی الہندسہ. اسی طریقے سے آپ مان لیجئے کہ مترجم ہیں تو فی آداب اللغہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم فرض کر کے چلتے ہیں کہ ہم یہ نوکری کر رہے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو جس کا سرٹیفکیٹ ہو یا جس میں آپ جاب کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جو سرٹیفکیٹس ہوں گے یا آپ کے پاس تعلیمی اسناد ہوں گی وہ اسی فیلڈ سے متعلق ہوں گی، اسی پیشے سے متعلق ہوں گی.
تو یہاں پر ہم مان کے چلتے ہیں اور ویسا ہی آپ کو وہاں لکھنا ہے، لیکن یہاں پر ہم مان کے چلتے ہیں کہ ہم کو مترجم کی جاب کہیں کرنی ہے، کسی کمپنی میں یا کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کہیں بھی. تو ہم یہاں پر جیسے مثال کے طور پر ہم جو ہمارے پاس اہلیت اور سرٹیفکیٹ ہے وہ ہم یہ لکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر تو دیکھیے دوستوں، میں نے یہاں پر ایک خیالی ڈگری لکھ دی ہے جو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ کے پاس جس طرح کی ڈگریاں ہوں ویسے آپ لکھیں. یہ دیکھیے، علما بأن لدي شہادت الفضیلہ بالعلوم الاسلامیہ من جامعۃ ازہر، کہ میرے پاس علوم اسلامیہ میں فضیلت کی ڈگری ہے جامعہ ازہر سے بمصر، وشہادت البکالوریوس و ماجسٹر، اور میرے پاس بی اے اور ایم اے کی ڈگری ہے بآداب اللغہ العربیہ، عربی زبان میں بی اے اور ایم اے کی ڈگری ہے. کہاں سے؟ من جامعۃ ام القریٰ بمکہ، جامعہ ام القریٰ، مکہ جامعہ ام القریٰ سے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا. اس کے بعد اب آگے دیکھیے، آپ کے پاس جیسے آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے نا زبان ضرور مینشن کرتے ہیں کہ میں فلاں، چاہے وہ کسی بھی پیشے سے آپ متعلق جاب کر رہے ہوں، لیکن آپ کے پاس زبان بتانی ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی زبان آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. تو آپ یہاں لکھیں گے وأجید اللغہ. اب یہاں پر آپ جو زبان آپ جانتے ہیں وہ لکھیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں عربی اور انگلش جانتے ہیں، جیسے ابھی ہم لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آپ یہاں پر لکھیں گے وأجید اللغہ العربیہ، اور ایک اور زبان جانتے ہیں والانگلیزیہ، وأجید اللغہ العربیہ والانگلیزیہ نطقا و کتابتا، کہ آپ عربی اور انگلش کو اچھی طرح لکھ اور بول سکتے ہیں. تو وأجید اللغہ، اجادہ یجید، اجادہ شین، کسی چیز کو اچھا کرنا، خوبصورت بنانا. وأجید اللغہ العربیہ والانگلیزیہ نطقا و کتابتا، لکھ بول سکتے ہیں دونوں زبان کو اچھے سے. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ وہاں یہ ضرور لکھیں گے وفی السنتین الاخیرتین، اور لاسٹ پچھلے 2 سالوں میں میں نے کیا کیا، میرے پاس یعنی 2 سال کا میرے پاس تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے لکھیں گے وفی السنتین الاخیرتین اشتغلت فی شبکۃ، اور آپ جس چیز کی جاب کے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا جاب لینا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں آپ کے پاس تجربہ ہے تبھی لکھیں گے. تو آپ لکھیں گے جیسے وفی السنتین الاخیرتین اشتغلت، میں نے کام کیا ہے، کیسے؟ کمترجم، میں نے بطور مترجم کے کام کیا ہے. فی شبکۃ خاصۃ خارج البلاد، میں نے ملک کے باہر ایک پرائیویٹ سیکٹر میں یا ایک پرائیویٹ کمپنی میں نے کام کیا ہے. تو فی شبکۃ خاصۃ، یا فی، یہاں پر آپ فی شریکۃ خاصۃ بھی کر سکتے ہیں، یا فی قطاع خاص، ہے نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا ہے. قطاع حکومی سرکاری سیکٹر، اور قطاع خاص پرائیویٹ سیکٹر. یہاں پر میں نے لکھا فی شبکۃ خاصۃ خارج البلاد، میں نے ملک کے باہر اباؤٹ، میں نے 2 سال کے پاس میرے پاس ایکسپیرینس ہے، میرے پاس تجربہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ خارج البلاد نہیں ہیں تو آپ اس جگہ کا نام لکھ دیں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی جگہ کام کیا ہے، جیسے تو آپ لکھ دیں، جیسے مان لیجیے آپ کو دہلی میں، ممبئی میں کوئی جاب کیا ہے کسی کمپنی میں، آپ لکھ دو بی ممبئی. ٹھیک ہے، بی ممبئی. تو اشتغلت کمترجم فی شبکۃ خاصۃ بممبئی، ممبئی میں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ نے 2 سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. یہ ہو گیا مکمل. آپ یہاں تک تو ہو گیا ہماری درخواست، یہاں تک ہماری درخواست ہو گئی مکمل. اب نیچے اختتامی کلمات کچھ اس طرح سے لکھیں گے. دیکھیے وَأُوَكِّدُ لَكُمْ بِأَنِّي سَوْفَ أَقُومُ بِالْعَمَلِ بِإِخْلَاصٍ وَأَمَانَةٍ وَنَشَاطٍ يَنَالُ رِضَاكُمْ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں یہ کام جو ہے، یہ جاب میں بہت ہی محنت، چستی پھرتی اور بہت امانت داری سے کروں گا، اس طرح کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ایک روایتی اور اختتامی جملہ ہے جو ہم لکھتے ہیں، اور یہ درخواست کا ایک حصہ ہے. وَأُوَكِّدُ لَكُمْ بِأَنِّي سَوْفَ أَقُومُ بِالْعَمَلِ بِإِخْلَاصٍ وَأَمَانَةٍ وَنَشَاطٍ يَنَالُ رِضَاكُمْ، کہ میں بہت ہی اقوم بالعمل، کام کروں گا خلوص کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور چستی کے ساتھ. ینال رضاکم،
جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک ہو گیا. وَلَوْ وَفَّرْتُمْ سَعَادَتُكُمْ فُرْصَةً لِمُقَابَلَةٍ شَخْصِيَّةٍ. اب ظاہر ہے جب آپ کی درخواست ایکسیپٹ ہوگی تو آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. تو آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ مجھے انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں تو میں آپ کو جو آپ کے پاس جو معلومات ہے وہ آپ دیں گے. تو آپ نیچے لکھیں گے وَلَوْ وَفَّرْتُمْ سَعَادَتُكُمْ فُرْصَةً, اگر جناب والا ہمیں یہ موقع عنایت فرمائیں, لمقابلہ شخصیہ, انٹرویو کا موقع عنایت فرمائیں, سأزودکم بمعلومات عنی, تو میں اپنے متعلق تمام معلومات آپ کو فراہم کروں گا. زودہ فلانا بشیئن, کسی کو کسی چیز سے کیا کرنا, آراستہ کرنا. تو سأزودکم بمعلومات عنی, میں آپ کو اپنے معلومات سے آراستہ کروں گا, یعنی اپنی معلومات دوں گا. قد تحتاجون الیہا, جس کو آپ کو ضرورت ہے, یعنی جو ریکوائرمنٹ ہے کمپنی کی یا ادارے کی, جس سے آپ کی اہلیت چیک کی جائے, جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ دیں گے. اور وہ کب دیں گے, جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو آپ اپنے کاغذات لے کر کے جائیں گے. تو یہ سب تو آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ ہو گیا سأزودکم بمعلومات عنی قد تحتاجون الیہا. اب آخر میں ہم لکھیں گے ولی وطید العمل, اور مجھے یقین کامل ہے, پختہ یقین ہے, ولی بہت مضبوط یقین ہے, ولی وطید العمل بأن طلبی هذا سيحظى باہتمامکم ولطفکم, اور مجھے یقین کامل ہے کہ اس میری درخواست کو شرف قبولیت بخشی جائے گی اور اس پر توجہ دی جائے گی اور نظر کرم کیا جائے گا, جسے لکھتے ہیں اردو وغیرہ میں. تو بأن طلبی هذا سيحظى باہتمامکم ولطفکم, آپ اس پر توجہ دیں گے اور آپ کی یہ توجہ کا مرکز بنے گی وغیرہ وغیرہ. اب ہم آخر میں جو اختتامی کلمات ہیں لکھیں گے وَتَفَضَّلُوا بِقُبُولِ فَائِقِ الْإِحْتِرَامِ وَالتَّقْدِيرِ. ٹھیک ہے, جو ہم لکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہم اپنا نام لکھیں گے اور یہاں پر ہم تاریخ لکھیں گے, ہے نہیں, یہاں پر نام اور یہاں پر یہ تاریخ لکھیں گے جس دن آپ درخواست کر رہے ہیں. تو یہ ہماری درخواست ہو گئی مکمل. میں ایک بار پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ اس میں جو چیز خاص ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب سب سے پہلے تو آپ اس پہ توجہ دیں گے کہ آپ جو سامنے والا کا عہدہ منصب کیا اس کا خیال رکھیں گے, اور میں بتا دیا کہ کس عہدے کے لیے کیسے بولنا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے موضوع لکھیں گے اپنی, اس کا موضوع کیا ہے, اور یہاں پر آپ کے پاس جو اہلیت ہے, جو شہادت ہے, جو آپ کے پاس تعلیمی اسناد ہیں اس کا ذکر کریں گے. اس پر اپنے اس کا ذکر کریں گے, تجربات کا اور اپنے ایکسپیرینس کا ذکر کریں گے. یہ درخواست کا اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ درخواست ہو گئی مکمل. اب آپ اس درخواست کو یا تو ای میل کے ذریعے یا کہیں ایسے ہی آپ اس کو کہیں بھی دے سکتے ہیں آسانی سے. اور میں ایک بات یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی کہیں لکھا ہوا یا کسی کتاب سے اٹھایا ہوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسے آپ کہیں لکھتے ہوئے ہچکچائیں اور آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ نہیں میں لکھوں یا نہ لکھوں. میں نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ اس طریقے کو کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, اور یہ میرا تجربہ شدہ ہے. آپ اسے کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آنکھ بند کر کے, اور اسے آپ بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں. تو اس میں آپ بالکل متردد نہ ہوئیے گا. ایسے ہی دوستوں, میں جو چیز میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے لیے لے کر کے آتا رہتا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ. ہاں, وہ کورس جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ آ کر کے رہے گا. وہ صرف یہی نہیں کہ میرے اوپر میں اپنا قرض سمجھتا ہوں اس کو, بلکہ وہ میرا شوق بھی ہے, میرا جنون بھی ہے. بس آپ لوگ میرا ساتھ دیں, مجھے سپورٹ کریں اگر آپ کو میں فائدہ پہنچا رہا ہوں تو. اور اس کو آپ سپورٹ کرنے کا کیا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس چینل کو پروموٹ کریں, اس کی تشہیر کریں اور اسے خوب سے خوب بڑھائیں. جتنا ہو سکے آپ جتنا آپ کے بس میں ہو اتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. اور میرے اوپر ہے کہ میں اس کورس کو, چونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ ہماری عربی قواعد کو اور عربی زبان کو جاننے اور اظہار معافی ضمیر کا ذریعہ اس کو نہ بنا سکنے کے بیچ میں یہ ایک جو خلیج ہے اس کو یہ پاٹ دیتا ہے, اس کو پر کر دیتا ہے. اور یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی مفید, یعنی جتنا میں بتا سکتا ہوں, یہ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں اس سے کئی گنا مفید ہے کہ آپ اپنے کسی بھی مفہوم کو, معافی ضمیر کو ادا کرنے پر مکمل قدرت حاصل کر سکتے ہیں. تو میری شدید ترین خواہش ہے کہ یہ کسی طریقے سے منظر عام پہ آ جائے اور تمام عربی کے شائقین کے لیے یہ ایک انقلاب ہو اور یہ ان کے لیے ایک قیمتی تحفہ ہو. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پورا ایک کورس ہے وہ ایک مکمل کورس کی شکل میں ایک جگہ کہیں دستیاب ہو کہ جو بھی چاہیں وہ آسانی سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنی تشنگی کو بجھا سکتے ہیں اور عربی زبان پہ مکمل کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو دوستوں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. تو آپ مجھے دیں اجازت, پھر ملیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.